اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں وہ کینیڈا اور انڈیا کے درمیان کا ایشو ہے، اور وہ ایشو بنیادی طور پر ہے کہ انہوں نے دونوں کنٹریز نے اپنے اپنے جو ڈپلومیٹک لیڈرز ہیں یا جو کونسلیٹ جنرلز ہیں انہوں ایک دوسرے کے کونسلیٹ جنرل کو انہوں نے نکال دیا ہے۔ کینیڈا نے انڈیا کا کونسلیٹ جنرل اپنے ملک سے نکال دیا اور انڈیا نے کینیڈا کا نکال دیا ہے۔ یہ سب کیوں ہوا اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اس کے فیوچر نتائج کیا ہوئے ہیں؟ تو انفیکٹ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک سکھ شخص تھا جس کا نام تھا ہردیپ سنگھ نجر، وہ سرے کا رہنے والا ہے، کینیڈا میں ہے، اور وہ وہاں پر 18 تاریخ کو سنڈے کے دن شام کے وقت عبادت کر کے اپنے گردوارے سے جس کا نام گرو نانک گردوارہ ہے، وہاں سے وہ اپنی عبادت کر کے شام کے وقت نکل رہا تھا، اور دو لوگوں نے جو کہ نقاب پوش تھے ان لوگوں نے گاڑی کے ذریعے فائرنگ کی اور اس شخص کو قتل کر کے وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو بنیادی طور پر یہ وجہ تھی۔ جب انڈیا کو اس چیز کی اویئرنیس ہے تو وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی پارٹ نہیں ہے، ہم نے یہ کچھ نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ یہ بیانات دے رہا ہے کہ اگر یہ سکھوں کو پروٹیکٹ کریں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ کریں گے، یعنی کہ انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے، یا انڈیا کا کہ جو ملٹری کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، ریٹائرڈ میجرز وغیرہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خالستان کا لیڈر تھا جو کہ وہاں پر رہ رہا تھا اور اس کو فائنانس کر رہا تھا اور خالستان کے لیے وہ کام کر رہا تھا، اس کو قتل کیا گیا ہے اور ہم اس کا ریونج لیں گے۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا ہے اور آپ یہ بات مان رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کو شواہد دیے جائیں۔ تو شواہد بھی بہت سارے سامنے آ چکے ہیں جو آہستہ آہستہ ان لوگوں کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، جس میں انڈین کونسلیٹ کا ہاتھ تھا جو کہ کینیڈا میں موجود ہے، ان لوگوں کا ہاتھ تھا، اور اسی طرح جو انڈین اسپائی ایجنسی ہے جو را ہے اس کا بھی ہاتھ اس میں پایا جاتا ہے۔ اس طرح کی ہم بہت ساری فلمز دیکھ چکے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے ایکشن یہ کر بھی چکا ہے انڈیا، لائک پرمجیت سنگھ کو لاہور میں قتل کر دیا گیا، وہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ خالستان کا لیڈر تھا۔ خالستان کا ایک اور لیڈر ریسنٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کینیڈا میں مار دیا گیا۔ تو اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا جو خالستان کا ایشو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز کشمیریوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، جو کشمیری رہنما ہیں ان کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے، اور جو دوسرے کشمیری مجاہدین ہیں جو کہ فریڈم فائٹرز ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی قتل کیا جا رہا ہے، اندھی گولیاں برسا کر، اور جو ان کے اوپر چھرے مارے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں اور جسم کے مختلف حصے جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے انڈیا میں بھی کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منی پور میں بھی واقعات مختلف ہو رہے ہیں جو کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ منی پور کو ایک علیحدہ ریاست بنایا جائے، یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ منی پور میں ایک ریاست علیحدہ قائم کی جائے، ایک خالستان کی ریاست بنائی جائے، اور ایک جو ہے آزاد کشمیر۔ اس طرح ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں یہ چیزیں سر اٹھا رہی ہیں کہ مختلف جو
مذاہب کے لوگ ہیں یا جو مختلف قومیت کے لوگ ہیں وہ اب آزادی مانگ رہے ہیں انڈیا سے، تو انڈیا ایک خطرناک طرف جا رہا ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے، یہ سارے واقعات کیوں اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ خالصتان کی جو ایشو ہے یہ تو بہت پرانا ہے، لائک پاکستان جب بنا تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ خالصتان ایک انڈیپینڈنٹ ہو، لیکن کیونکہ سکھ زیادہ تر لڑاکو لوگ ہیں تو زیادہ تر وہ فائٹرز تھے اور زیادہ تر آرم فورسز میں تھے، تو ان کو اپنے ساتھ ملایا گیا اور ان کو اس وقت آزادی نہیں لینے دی گئی۔ لیکن اس سے یہ نہیں ہوا کہ وہ ایشو دب گیا ہو۔ خالصتان کا ایشو جو ہے بعد میں جس نے سر اٹھایا اس کی بنیادی وجہ تھی گولڈن ٹیمپل۔ تو گولڈن ٹیمپل کو آپ نے کا واقعہ کرا کے اور اندرا گاندھی نے یہ کیا کہ وہاں پر بقول ان کے 400 لوگ مارے گئے، جبکہ دوسرے ذرائع سے یہ بھی ہے کہ ہزاروں ڈیتھس ہوئیں، ہزاروں سکھ وہاں پر مارے گئے، تو تب جا کے یہ گولڈن ٹیمپل کا واقعہ ہوا۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو اندرا گاندھی کے باڈی گارڈ تھے، جو سکھ تھے بنیادی طور پر، انہوں نے ہی اندرا گاندھی کو قتل کر دیا۔ اندرا گاندھی کے قتل ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کا وہ وقار یا وہ معیار نہیں رہا، یعنی وہ پارٹی ختم ہو گئی۔ اب دوسرے نمبر پر آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ جو کہ ایکسٹریمسٹ ہندو ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا نعرہ لگا رہا ہے؟ وہ ہندتوا کا نعرہ لگا رہا ہے۔ یہ کیا ہے ہندتوا؟ یہ ہے کہ آل اوور ہندوز۔ ہندتوا کا بنیادی ایسنس کیا ہے؟ ہندوز آل اوور دا ورلڈ، تو ہندوؤں کو پوری دنیا میں پہنچانا، یہ دراصل ہندتوا ہے۔ اور اسی بنیادی نظریے پر چلتے ہوئے آپ دیکھیں کہ رشی سونک جو ہے وہ یو کے پرائم منسٹر بن گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی، جن کو یہ ڈائسپورا کہتے ہیں کہ ہمارا ڈائسپورا ہے، وہ ڈائسپورا اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے، جو نیٹو کنٹری کی پاپولیشن ہے، اس پاپولیشن سے زیادہ انڈین پاپولیشن ہے، تو جس کی وجہ سے انڈین پاپولیشن جو ہے وہ انڈین لوگ وہاں پر الیکشن لڑتے ہیں، جیت جاتے ہیں اور وہاں پر وہ تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے دوسرے ملکوں پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کم بچے خوشحال گھرانہ، جبکہ انڈیا میں آپ جائیں تو ایک ایک گھر میں ایک ماں 12 بچے جنم دیتی ہے، اور وہ ان کو باہر کے ملکوں میں بھیج کر اور دوسرے ملکوں کو اس طرح ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یا وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کو کم دکھا کے، کم کر کے، اور جو انڈین گورنمنٹ ہے یا انڈین شخص کی گورنمنٹ لائی جا رہی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر آل اوور دی ورلڈ ہندو جو ہے وہ اس طرح ان کا رول کرنے کا فیوچر میں پروگرام ہے، جس کے بارے میں ہمیں اویئر ہونا چاہیے، ورلڈ کو اویئر ہونا چاہیے۔ یہی کچھ وہ کینیڈا میں کر رہے ہیں، یہی کچھ وہ امریکہ میں کر رہے ہیں۔ آپ دنیا کا کوئی ملک لیں، اس میں انڈین کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو نہ صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کے بین لگایا گیا ہے کینیڈا کی طرف سے، ٹروڈو کی طرف سے، اسی طرح ہر ایک کنٹری کو نہ صرف اپنے ریلیشنز کو ریویو کرنا چاہیے، بلکہ جو بہت زیادہ لوگ وہاں پر جا رہے ہیں ان کو فکس کرنا چاہیے، لائک سرٹن نمبر آف پیپل وڈ ناٹ کم ان دیٹ اسٹیٹ فرام سچ اینڈ سچ کنٹری، کہ تاکہ آپ کی اپنی پاپولیشن متاثر نہ ہو۔ آپ اگر ایک سال میں 5 لاکھ لوگ بھیج دیں اور جہاں کی آبادی 50 لاکھ ہے تو 10 سال بعد وہ آبادی چینج ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادتیاں اب تک کی ہیں،
لائک گولڈن ٹیمپل پر زیادتی ہوئی تو اس کا جواب دیا گیا. اسی طرح ہم بابری مسجد دیکھتے ہیں. بابری مسجد پر کو گرایا گیا، وہاں پر ایک مطلب تعمیر کیا گیا ہندوؤں کا مندر، اور مندر تعمیر کرنے کے بعد آج تک وہاں پر مسلمان جو ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی اسیسینیشن ہو رہی ہے. بہت زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو اور سکھوں کو مارا جا رہا ہے. اسی طرح ہی منی پور میں جو لوگ ہیں ان کو بھی مارا جا رہا ہے، جو کہ میزورام وغیرہ کے وہ ہیں. تو یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ ان کے لوگ باہر جا رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ فساد کھڑے ہو رہے ہیں، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ مسائل انڈیا کے بریک اپ کا باعث بنیں گے. ان کی اپنی پاپولیشن یہاں پر ریلیٹیولی کم ہونے کے چانس ہیں، اور دوسری اسٹیٹس جو ہے وہ بڑھیں گی. اور یہ جو مودی کا نعرہ ہے ہندوتوا کا، یا جو ہندو ایکسٹریمسٹ کا نعرہ ہے، یہ ان کو خود نقصان پہنچا رہا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ پیس کی طرف جانا ہے، ہمیں امن کی طرف جانا ہے، ہمیں جو ہے وہ مطلب انسانوں کی جو زندگی ہے اس کو بچانا ہے، نہ کہ انسانوں کو قتل کرنا ہے. تو یہ بالکل ہم اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں. جو کچھ کینیڈا میں ہوا اور جو کچھ میڈیا کہہ رہا ہے، انڈین میڈیا اس کے متعلق غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، اس کو ہم پروٹیسٹ اس پر کرتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ انڈیا کو ایک اس نظر سے دیکھے، ایک اس اینگل سے دیکھے، ایک اس زاویے سے دیکھے اور پرکھے، اور انڈیا پر بین لگانا چاہیے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.